ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سلمان ڈی ایس سی کے ساتھ ہماری حدیث کا جو دوسرا حصہ تھا وہ رہ چکا تھا کہ جب بادشاہ لوگ اور ان کے بیٹے وغیرہ اپنی بیٹی کو نیک لوگ آدمی کے گھر کے سامنے ایک گھر بنا کے دے کے وہ جنگ پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی بیٹی بیمار ہوتی ہے اور مطلب اس کے اوپر شیطان نے ایسا جادو کیا ہوتا ہے کہ مطلب اس کو دورے پڑتے ہیں وغیرہ جو بھی سین ہوتا ہے۔ تو وہ جب چلا جاتا ہے اس جنگ میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد شیطان پھر اس کی بیٹی کے اوپر ہیوی ہوتا ہے، تو پھر وہ نیک اللہ کا آدمی اس کو دم کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کرتے کراتے کئی عرصے گزر جاتے ہیں تو اللہ کا نیک بندے کے مائنڈ میں ڈالتا ہے شیطان کہ کیوں نہ یہ ایسے ہی فضول میں ٹائم ویسٹ کرتی رہتی ہے، ادھر رہتی ہے، تو کیوں نہ میں اس کو حدیث سکھاؤں اور اللہ کا کلام سکھاؤں۔ تو اس ذریعے سے اللہ کے کلام کے ذریعے سے دیکھیں شیطان کیا چیز انسان سے کروا دیتا ہے خطائیں۔ تو جب وہ کیا کہتے ہیں اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے کہ آپ چھت پہ آ جایا کرو اور میں دوسری اپنی چھت پہ آ کے آپ کو حدیث اور قرآن اور اللہ کی نیک باتیں سکھا دیا کروں گا۔ تو شیطان جو ہے نا وہ پھر مائنڈ میں ڈالتا ہے کہ چھت پہ آپ کھڑے ہو کے حدیث سکھاتے ہیں یا قرآن، وہاں سے لوگ نیچے سے لوگ گزرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ محلے میں کہ مطلب یہ لڑکی چھت پہ کھڑی ہے اور یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے اور یہ ٹھیک نہیں چل رہا۔ تو آپ لہٰذا اس طرح کریں دروازے کے وہ اپنے دروازے کے باہر آ جایا کرے اور دروازے کے اندر رہا کرے اور آپ اپنے دروازے کے اندر سے اس طرح سے آپ اللہ کا کلام سکھا دیا کرو، حدیث وغیرہ سکھا دیا کرو۔ تو تو کیا کہتے ہیں کچھ ٹائم گزرتا ہے تو وہ پھر لوگ گزرتے ہیں وہاں سے گلی سے، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو اچھا کام نہیں ہو رہا۔ تو پھر وہ ڈالتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور آپ اس طرح کرو، اس کو آپ اپنے اندر ہی بلا لیا کرو، وہاں پہ اللہ کی حدیث وغیرہ سنا دیا کرو، آیتیں وغیرہ قرآن مجید سکھا دیا کرو۔ شیطان کے کام چیک کریں، آہستہ آہستہ کراتے کراتے عورت کو گھر میں لے آیا۔ اب دیکھیں جی آگے وہ کہتا ہے کہ آپ دوسرے کونے میں بیٹھ جائیں اور میں دوسرے کونے میں بیٹھ کے آپ کو حدیث وغیرہ سکھا دیا کروں گا۔ اور شیطان پھر کہتا ہے کہ یہ اتنی اونچی آواز میں بولنا بھی ٹھیک نہیں، باہر لوگ گزریں گے وہ کیا کہیں گے، تو وہ قریب آتا ہے۔ ایسا ایسا کرتے کرتے اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو قریب کرنا۔ دیکھیں آپ شیطان نے اس کو قریب کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے مرد اور عورت ایک کمرے میں ہوں تو خطا تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں ان سے خطا ہوئی اور کرنا ایسا ہوا کہ اس عورت کو حمل ٹھہر گیا۔ اب حمل ٹھہر گیا، وہ پریشان ہو گیا، اللہ کا نیک بندہ کہ بادشاہ لوگ آئیں گے، اس کے بیٹے وغیرہ کیا کہیں گے، ہم تو اس کے اوپر اعتبار کر کے گئے تھے اور اللہ کا نیک بندہ تھا اور یہ اس نے کیا کیا۔ تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ جب اس کو بیٹا نا وہ اس کو شیطان جو ہے اس کو قتل کروا دیتا ہے، وہ اس کی بیٹی کو قتل کر دیتا ہے۔ اور جب بادشاہ لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کہاں پہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ بہت میں نے کوشش کی، علاج کیا، صحیح نہیں ہوئی تو لہٰذا وہ فوت ہو گئی ہے۔ تو بادشاہ لوگ گھر چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا، وہ سمجھ لیے جاتے ہیں۔ تو شیطان پھر ان کے بادشاہ کے گھر میں جاتا ہے، ان کے ایک بیٹے کے ڈالتا ہے کہ تمہاری بہن کو قتل کیا گیا ہے، تو وہ ایسے فوت نہیں ہوئی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید ایسے ہی ہوگا، پھر دوسرے بھائی کے ڈالتا ہے، پھر تیسرے بھائی کے ڈالتا ہے، پھر بادشاہ کے ڈالتا ہے، پھر وہ سارے مل کے تحقیق کرتے ہیں ہم دیکھیں تو صحیح۔ تو جب وہ اس گھر میں آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں جو خواب میں آئی ہوتی ہے جگہ، وہ اس جگہ کو کھودتے ہیں تو اس میں سے اس کی بیٹی کی لاش نکلتی ہے اور وہ بیٹا ہوتا ہے اس کا ساتھ میں قبر میں۔ تو وہ جو بادشاہ ہے وہ اس کو سزائے موت سناتا ہے کہ یہ ہم تو اللہ کا نیک بندہ سمجھتے تھے اور اس نے کیا حرکت کی۔ تو جب اس کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے، پھانسی دی جا رہی ہوتی ہے، تو پھر شیطان وہی شکل میں نیک ضعیف وائٹ داڑھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگتا ہے میں نے اپنی جان کے ساتھ کیا کیا، میں نے اپنے ساتھ ظلم کیا، تو مجھے بچا لو، میں نے کیا کیا، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو وہ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے ایک شرط میں تمہیں بچا سکتا ہوں کہ اگر تم مجھے سجدہ کرو۔ تو وہ اللہ کا نیک بندہ
سمجھ آتا ہے کہ یہ شیطان ہے، تو وہ کہتا ہے ہائے میں نے اپنے ساتھ کیا زیادتی کی، اور اس کو پھانسی سنا دی جاتی ہے۔ تو دیکھیں شیطان کے پاس کتنی طاقتیں ہیں اور کتنے ہی وہ چال باز ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرما سکتے ہیں، لیکن شیطان کتنا چال باز ہے کہ اللہ کے نیک سے نیک بندے کو اور کیسے کیسے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس میں اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔